فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قالت احداہما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ سامعین گرامی، معاشی طور پر ہم میں سے بہت سارے لوگ مختلف قسم کے پیشوں سے اور نوکریوں سے اور روزگار سے وابستہ ہوتے ہیں، چاہے کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے، کوئی پرائیویٹ نوکری کرتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی چھوٹا کاروبار کرتا ہے، کوئی بہت بڑا کاروبار کرتا ہے، کوئی چھوٹے عہدے پر ہے اور کوئی بڑے عہدے پر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے میں کون سی ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ جس سے میں اپنی ملازمت میں، اپنے کاروبار میں ترقی کر سکوں، اپنے رزق حلال کو بڑھا سکوں اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ برکتوں سے فائدہ مند ہو سکوں۔ ماڈرن کتابیں جو ہیں وہ تو اس سارے نالج سے بھری پڑی ہیں، لیکن رب العالمین کا دیا ہوا علم ان سارے دنیاوی علوم کا ماخذ ہے کہ جہاں سے دنیاوی علوم نکل رہے ہیں۔ سورہ القصص 20ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے مسلمان کی خصوصیات بیان کی اور ایک بڑے ہی برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں وہاں پہ انہوں نے بیان کی، اور ہمارے لیے اسے ایک نشان راہ بنا دیا کہ جس شخص میں یہ دو خوبیاں ہوں گی وہ شخص چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر اور بڑی سے بڑی جو ملازمت ہے، عہدہ ہے، کاروبار ہے، اس کا اہل ہوگا، اور وہ دنیا میں بھی بہت زیادہ ترقی کرے گا اور آخرت کی ابدی زندگی میں بھی وہ کامیاب ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہاں پر اس صورت میں رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں جب رہتے تھے تو حادثاتی طور پر انہوں نے ایک شخص کو مکہ مارا تو اس کی وفات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خائف ہوئے اور وہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں مجھے پکڑ لیں گے اور مجھے قتل کے جرم میں شاید سزا نہ مل جائے۔ تو وہ راستے میں ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے رکتے ہیں، جہاں پر بہت سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں وہاں پر دو خواتین نظر آتی ہیں جو کہ انتظار میں کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر، اس انتظار میں کہ جب یہ رش ختم ہوگا تو وہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ پر، کوئی دکان پر یا کسی جگہ پر کوئی بھیڑ قطار لگی ہے اور پھر کوئی ایک بزرگ شخص کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ بھیڑ ختم ہو تو میں کیسے جا کر اس شخص سے بات کروں، یا کوئی خاتون کسی بچے کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑی ہے، سڑک کراس کرنا چاہتی ہے اور گاڑیوں کی قطار ختم ہی نہیں ہوتی اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب گاڑیوں کا رش تھمے اور میں سڑک کراس کرنے کے قابل ہو سکوں۔ اور پھر کوئی اللہ کا بندہ سڑک پر گاڑی روک کے اس خاتون کو اور اس بچے کو راستہ دیتا ہے کہ
آپ سڑک کراس کر لیں. اور کوئی نوجوان اپنی باری کسی بزرگ کو دے دیتا ہے کہ جناب میں تو جوان ہوں، کھڑا رہوں گا، انتظار کر لوں گا، آپ آگے چلے جائیے اور میری باری آپ لے لیجیے اور اس قطار میں آپ آگے ہو جائیے. تو بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سوچتے ہیں اور ان خواتین سے پوچھتے ہیں قال ما خطبکما، کہ آپ کو کیا معاملہ درپیش ہے. آج کی زبان میں اگر اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ایسے ہوگا کہ جناب میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں. جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ جنہیں باہر کے مغربی ممالک میں جانے کا اتفاق ہو تو کسی بھی شاپ میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو فوراً کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا جناب کین آئی ہیلپ یو سر، کہ میں آپ کی کوئی کیا خدمت کر سکتا ہوں. بلکہ وہاں پر تو پولیس والے بھی، اگر آپ کسی پولیس والے کے پاس بھی جائیں گے تو وہ آپ کو جو بھی گریٹنگ کرے گا اور پھر یہی کہے گا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان خواتین سے یہی پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو وہ خواتین کہتی ہیں قال تعالی نسقی حتی یصدع الرعاء، جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ہٹ نہیں جائیں گے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے جو والد ہیں وہ در حقیقت بہت بزرگ ہیں، بہت بوڑھے ہیں، اور وہ تو یہ کام کر نہیں سکتے، اور ہم اس کام کے لیے آگے آئی ہیں جو کہ در حقیقت مردوں کا کام تھا. فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو لیتے ہیں اور جا کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں. ثم تولی الی الظل، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر جا کر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر رب العالمین سے ایک بڑی خوبصورت دعا مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی بہت ساری دعاؤں کا حصہ بنائی. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب آپ میری طرف جو بھی بھلائی نازل فرمائیں میں اسی کا محتاج ہوں. یعنی ہمیں بھی وہی خیر مانگنی چاہیے کہ جس میں رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے خیر ہے، ہم ہر اس خیر کے محتاج ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تو فقیر ہوں، میں تو محتاج ہوں ہر اس بھلائی کا، ہر اس خیر کا جو میرے رب میری طرف نازل فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے روزگار تھے، جان کے خوف سے بھاگ رہے تھے، اور اس کے باوجود کمزور خواتین کی مدد کرتے ہیں اور ان سے کوئی اجرت کی توقع نہیں رکھ رہے ہوتے کہ وہ انہیں کوئی ٹپ دیں گی یا انہیں کوئی پیسے دیں گی یا انہیں کوئی روزگار دیں گی. اور وہ جاتے ہیں کام کر کے پروقار طریقے سے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ کے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین آپ میری طرف کوئی خیر بھیج دیجیے. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن لیتے ہیں. تو ان میں سے ایک خاتون ان کی طرف آتی ہیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ ایک خاتون ان کی طرف حیا کے ساتھ آتی ہیں، پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ آتی ہیں اور کہتی ہیں قالت ان ابی یدعوک لیجریک اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ اس لیے بلا رہے ہیں کہ تاکہ آپ نے ہمارے جو جانوروں کو پانی پلایا اس کی اجرت آپ کے حوالے کر سکیں. یعنی وہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ان کی دعا کو اسی وقت سنتے ہیں، اس خاتون کے کان میں ڈالتے ہیں. وہ خاتون ان کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں آپ کی اجرت دینے کے لیے. تو حضرت موسیٰ ان کے والد کے پاس آتے ہیں تو ان کے والد پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آتے ہیں اور اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ حال ہوا اور میں اس طرح بچ کر بھاگ رہا ہوں اور روزگار کی تلاش میں ہوں. تو ان کے والد کہتے ہیں قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہ آپ ڈرے نہیں،
آپ ایک ظالم قوم سے نجات پا کر اب اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر ان میں سے ایک خاتون اپنے والد سے کہتی ہیں، قالت احداہما یا ابت استاجر، اے ابا جان، آپ یہ جو اجنبی شخص ہمیں ملے ہیں آپ ان کو ملازمت دے دیجیے، کیونکہ ان کے والد امیر ہوں گے اور وہ کسی ملازم کو افورڈ کر سکتے ہوں گے۔ تو ان کی بیٹی سفارش کرتی ہے کہ کیونکہ ان شخص نے خالصتاً ہمدردی کے طور پر میری بکریوں کو پانی پلایا، ہم کمزور تھیں، میرے ساتھ ایک نیکی کی، تو آپ ابا جان آپ انہیں نوکری دے دیجئے، ملازم رکھ لیجئے۔ اس لیے ان خیر من استاجرت القوی الامین، ملازمت کا حقدار، سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں، قوی اور امین، یعنی طاقتور اور امانت دار۔ کہ اے ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے کہ اس لیے یہ طاقتور بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈیل ڈول اور جو جسمانی طاقت تھی وہ اچھی تھی، اور امانت دار بھی ہیں۔ یہ ان کی بیٹی نے ان کی خصوصیات اس میں آبزرو کیں، اور اسی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کا حصہ بنا کر ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت اور گائیڈ لائن دے دی کہ آپ جب کسی بھی شخص کو کوئی نوکری دے رہے ہیں، کوئی کاروبار جس کے حوالے کر رہے ہیں، اس میں دو خصوصیات ہونی چاہیے، طاقتور، جسمانی طور پر طاقت اگر آپ نے اس سے جسمانی کام لینا ہے، اور اگر آپ نے اس سے دماغی کام لینا ہے تو دماغی طور پر طاقتور، یعنی اس میں قابلیت ہونی چاہیے، اس شخص کو اس ملازمت کرنے کا اہل ہونا چاہیے۔ یہ پہلا اصول، ملازمت کا پہلا اصول، کہ میں جس ملازمت کے لیے جا رہا ہوں، میں ڈرائیور بننا چاہتا ہوں، مجھے اچھی ڈرائیونگ آنی چاہیے، میں کارپینٹر بننا چاہتا ہوں، مجھے اچھی کارپینٹنگ آنی چاہیے، میں پینٹر بننا چاہتا ہوں، مجھے اچھا پینٹنگ کا کام آنا چاہیے، میں لوہے کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک اچھے لوہار کا کام آنا چاہیے، میں مستری بننا چاہتا ہوں، میسن بننا چاہتا ہوں، مجھے یہ سارا کام بیسٹ آنا چاہیے، میں ایک الیکٹریشین بننا چاہتا ہوں، مجھے الیکٹریشین کا سارا کام آنا چاہیے، پھر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے شعبے پر پورا عبور ہونا چاہیے، میں اپنے آپ کو اگر انجینئر کہلاتا ہوں اور انجینئرنگ مجھے آتی نہیں ہے تو میں انجینئر کہلانے کا حقدار نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو اکاؤنٹنٹ کہتا ہوں، میں وکیل کہتا ہوں، نہ مجھے اکاؤنٹنسی آتی ہے، نہ مجھے اچھی وکالت آتی ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو وکیل بھی نہیں کہلا سکتا، نہ ہی میں اپنے آپ کو اکاؤنٹنٹ کہلا سکتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو مینجمنٹ کا کوئی پروفیشنل کہلانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس کی بیسکس بھی نہیں آتی، تو نہ میں اپنے آپ کو مینجمنٹ کا پروفیشنل کہلانے کا حقدار ہوں، نہ دنیا مجھے اس چیز کا پروفیشنل اور ایکسپرٹ مانے گی۔ سامعین گرامی، مینجمنٹ کی دنیا بھی ایگزیکٹلی یہی بتاتی ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کا آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے، آپ کو قوی ہونا چاہیے، آپ کو اس فیلڈ پر پورا عبور ہونا چاہیے۔ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 10,000 گھنٹے کی پریکٹس چاہیے۔ 10,000 گھنٹے کو اگر ہم جو کام کرتے ہیں دنیا میں اس میں بریک کریں تو ایک سال میں ہم تقریباً 2,000 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو تقریباً 5 سال کا ایکسپیرینس اسکل کے ساتھ اپنے فن میں، اور یہ نہیں کہ میں نے اس 5 سال میں کوئی ترقی نہیں کی، میں روز بروز اپنے اس علم کو بڑھاتا رہا، آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کر جاتا رہا، تو پھر 5 سال میں
میں ایک اچھا ڈرائیور بن سکتا ہوں، اچھا کارپینٹر بن سکتا ہوں، اچھا پینٹر بن سکتا ہوں، اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، اچھا آرکیٹیکٹ بن سکتا ہوں، اچھا اکاؤنٹنٹ بن سکتا ہوں، اچھا لائر بن سکتا ہوں، اچھا بزنس پروفیشنل بن سکتا ہوں، سیلز مین بن سکتا ہوں، اگر میں نے ان 5 سال میں اپنے آپ میں کوئی بہتری لاتا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص خسارے میں رہا جس کے 2 دن برابر رہے۔ یعنی اگر میرا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو میں خسارے میں رہا، اور اگر میرا آنے والا کل میرے آج سے بہتر نہیں ہے تو میں نے گھاٹے کا، خسارے کا سودا کیا۔ اور میرا آج میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر اسی طرح ہوگا کہ میں نے اپنے علم میں، اپنے سکل میں، اپنے فن میں کوئی ایک چھوٹا سا اضافہ کیا، کوئی ایک لفظ یاد کیا، کوئی ایک اچھی بات یاد کی، کسی کو اچھی بات سکھا دی، اور اپنی سکل میں اور اپنے ہنر میں اگر میں نے کوئی اضافہ کیا تو پھر ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کا جو میرا دن ہے وہ میرے پچھلے دن سے اچھا ہے۔ پچھلے دن اگر میں نے 10 نیکیاں کی اور آج میں 11 نیکی کر رہا ہوں تو پھر تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرا آج میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے۔ اور اگر نہیں، اور اگر میں نے گزرے ہوئے کل کو بھی 10 ہی نیکیاں کی اور آج بھی تقریباً 10 ہی نیکیاں کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں خسارے میں رہا، میں نقصان میں رہا۔ سامعین گرامی، یہ تو ہو گئی قوی یعنی قابلیت، جس کو ہم کمپیٹنس کہتے ہیں، اہلیت، صلاحیت۔ اور دوسری شرط، ان خیر من استاجرت القوی الامین، قوی اور امانت دار، یعنی لائق، کمپیٹنٹ، اہل، صلاحیتوں میں سب سے اچھا، اور اس کے ساتھ جو دوسری صلاحیت جب ملتی ہے وہ انسان کو بہت ایک اعلیٰ شخص بناتی ہے، وہ ہے امانت داری۔ اور سامعین گرامی، امانت داری ایک بہت وسیع لفظ ہے، انگریزی میں اسے انٹیگریٹی کہتے ہیں، اور کئی لفظوں کو، سچائی کو، دیانتداری کو، امانت داری کو، آنیسٹی کو، یہ سارے ملا کے ایک امانت دار شخص بنتا ہے۔ امانت دار شخص وہ ہوتا ہے جس شخص پر بھروسہ کیا جا سکے، جس شخص پر ٹرسٹ کیا جا سکے، جس شخص پر اعتماد کیا جا سکے، جو کہے وہ کرے، جو کرے وہ کہے، اس کے قول اور اس کے فعل میں تضاد نہ ہو، اسے جتنی ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ ذمہ داری پوری کرے، اسے جتنی ڈیوٹی سونپی جا رہی ہے اس ڈیوٹی سے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ اپنے امپلائر کا، آجر کا اعتماد حاصل کر سکے۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا کام دیانتداری سے کرنا، یہ دیانتداری ہے۔ ہم اکثر اوقات نوکریوں میں اکثر لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، وقت پاس کر رہا ہوں۔ وقت پاس کرنا دیانتداری نہیں ہے۔ دیانتداری یہ ہے کہ مجھے جو کام سونپا گیا ہے میں اس کام کو اپنی پوری بیسٹ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر وہ کام کر رہا ہوں، یہ دیانتداری۔ اگر میں اس کو بس ایسے ہی کام کر رہا ہوں، صبح جاتا ہوں شام کو آ جاتا ہوں، 4-5 جو کام میرے پاس آیا میں نے اس کے حوالے کر دیا، سامعین گرامی یہ دیانتداری نہیں ہے، یہ ایک ایمانت دار شخص کی خصوصیت نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے اور وہ ایک سرسری طور پر اس مریض کا علاج کرتا ہے، اور پھر اس ڈاکٹر کے پاس ایک اس کا کوئی قریبی رشتہ دار آ جاتا ہے، بڑا عزیز رشتہ دار آ جاتا ہے، جس کے ساتھ وہ بڑی تحمل سے، سکون سے آدھے گھنٹے کی کنسلٹیشن دیتا ہے۔ تو سامعین گرامی یہ جو مریض انجانا آیا جس کو ڈاکٹر نے سرسری طور پر ٹریٹ کر کے بھیج دیا، یہ ایمانت داری نہیں ہے۔ ایمانت داری یہ ہے کہ میں
اپنے کسی عزیز کے ساتھ جیسا ایک اچھا اس کو ایک رائے دے رہا ہوں پروفیشنلی، اسی طرح کی ایک رائے میں ایک انجانے مریض کو بھی دوں تو میں ایک اچھا ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہوں۔ اسی طرح میں ایک دکاندار ہوں، میرے پاس ایک انجانا گاہک آتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی زیادہ سے زیادہ اس کو ریٹ بتا کر اس کو کوئی چیز بھیج دوں، اور پھر میرے پاس ایک پرانا گاہک آتا ہے اور میں اسے کم دام بتا کر دیتا ہوں کہ اس لیے یہ گاہک میرا پرانا ہے اور یہ گاہک انجانا ہے۔ سامعین گرامی، یہ دیانتداری نہیں ہے۔ دیانتداری یہ ہے کہ میں ایک انجانے گاہک کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہا ہوں جو میں ایک اپنے پرانے گاہک کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں، اور اس کا فارمولہ بڑا آسان ہے۔ پرانا گاہک کیسے بنا؟ میں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہوگا تو وہ میرا پرانا گاہک بنا۔ میں کسی انجانے گاہک کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو ہی وہ میرا پرانا گاہک بھی بنے گا، وہی میرے پاس دوبارہ کوئی بزنس دینے کے لیے آئے گا۔ تو سامعین گرامی، دوسرے کے ساتھ ایک مختلف سلوک کرنا اور اپنے ساتھ ایک مختلف سلوک کرنا یہ دیانتداری نہیں ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ دوسرے کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اور اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ بچہ تو بچہ ہے، رونا تو رونا ہے، شور تو ویسے ہی ہے، سوچ کا فرق ہے۔ کیونکہ اپنا بچہ ہمارا پیارا بچہ ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں میرے تو دل میں درد ہو گیا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس کو چپ کراؤں اور اسے اچھے سے اچھی کوئی سکون دوں تاکہ یہ چپ ہو جائے۔ لیکن دوسرے کا بچہ رو رہا ہو تو میں منہ پرے کر لیتا ہوں۔ جب میں کسی کاروبار سے منسلک ہوں اور میں ان لوگوں کے ساتھ مختلف سلوک کر رہا ہوں جو مجھے میری اجرت دے رہے ہیں، میرے سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، میری سروسز خرید رہے ہیں، تو سامعین گرامی یہ دیانتداری نہیں ہے۔ یہی سوچ کا فرق امانت کا اور خیانت کا فرق ہے۔ اور پھر دوسرے کا کام بغیر کسی لالچ کے کرنا، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے کرنا، یہ سب سے بہترین امانتداری ہے۔ اپنے امپلائر کا کام اپنا ذاتی سمجھ کے کرنا، یہ امانتداری کی بہترین مثال ہے۔ اور اگر میرے میں قابلیت ہے اور ایمانداری نہیں ہے تو مجھے کامیابی مل جائے گی، لیکن وہ کامیابی شارٹ ٹرم کی ہوگی۔ تھوڑے عرصے کے لیے میرا کاروبار، میرا بزنس، میری نوکری بڑی اچھی چلے گی کیونکہ میں قابل تو ہوں، مجھے کام تو آتا ہے، لیکن میں کام اگر پوری دیانتداری سے، ایمانداری سے نہیں کر رہا تو میں بہت لمبے عرصے کے لیے ترقی نہیں کر سکوں گا۔ تو مجھے ایمانداری کو جب میں ساتھ ملاؤں گا، اور پھر اگر قابلیت تھوڑی بھی ہے اور میرے میں ایمانداری ہے اور میں اپنی قابلیت کو آہستہ آہستہ بڑھاتا جا رہا ہوں، تو میں زیادہ ترقی کر سکوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی وہ مینجمنٹ کی ایک تھیوری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسٹمر کے جوتوں میں ڈالیں۔ تو یہی سبق ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خوبصورت انداز میں سکھایا کہ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہا ہوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے، یا کوئی سلوک کر رہا ہوں، کہ اگر یہ میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہوتا تو میں کیسا محسوس کرتا ہوں، اور وہی سلوک مجھے دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو سامعین گرامی، جس شخص میں قابلیت ہے اور ایمانداری ہے، وہ شخص دنیا میں ایک بہترین اور ایک کامیاب شخص کے طور پر ابھر سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ سورہ قصص کی آیات 23 سے 26 سامعین گرامی انہیں پڑھیے دوبارہ، اس میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھیں تو ان سے پوچھئے، قال ما خطبکما، جو حضرت موسیٰ نے پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اور کسی کی مدد کیجئے، چھوٹی سی مدد، کسی کو سڑک پار کرا دی،
کسی کو راستہ بتا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی رہنمائی کرنے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کوئی شخص اسے کوئی چیز عطا کر رہا ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو یہ بتا دوں کہ یہ فلانی چیز فلانی دکان سے مل جائے گی تو میرے لیے اتنا ہی اجر ہے کہ کوئی شخص دکان سے چیز خرید کے کسی کو صدقے کے طور پر عنایت کر۔ تو کسی کی رہنمائی کرنا اور پھر رہنمائی کر کے کسی اجرت کا طالب نہیں ہونا، اللہ کے حضور دعا کرنا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تو اس ہر خیر کا فقیر ہوں، ہر اس بھلائی کا محتاج ہوں جو آپ میری طرف بھیجتے ہیں، اور پھر اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ تو جس طرح رب العالمین نے یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس خاتون کے کان میں ڈال دی، تو رب العالمین کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا سامعین گرامی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ہم بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی بے لوث خدمت کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تو ہمیں اس کا اجر دے ہی دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اس کا اجر ضرور دیں گے، اور جس کی ہم مدد کر رہے ہیں اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہمدردی اور نرم پہلو تو ضرور رب العالمین ڈال دیں گے۔ سامعین گرامی، اس وعدے پر اگر ہم چلیں تو پھر ہمیں کسی دنیاوی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی نوکری ڈھونڈنے کے لیے کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں اور میں ایمانت دار بھی ہوں، میرے پر بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے اور میرے میں قابلیت بھی ہے۔ تو جس شخص میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، کسی دنیا کی ملازمت کا دروازہ ایسے شخص کے لیے بند نہیں ہوتا۔ ماڈرن دنیا کی ریسرچ بھی یہی کہتی ہے، رب العالمین کی تعلیمات اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت انداز میں ہمیں یہی بتا رہی ہیں، اور ماڈرن تعلیمات میں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے سے آگے بڑھ جائیں، لیکن جو ہماری ایمانت داری ہے، جو ہمارا اخلاق اور جو ہمارا کردار ہے، اس میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوئی چھوٹی سکسیس کامیابی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پائیدار کامیابی نہیں ملتی۔ حکیم امت نے اسے مستی کردار کہا تھا کہ دنیا میں بہت سارے فن تو ملتے ہیں، ہنر مل جاتے ہیں، لیکن کردار کی طاقت، کردار کی مستی نہیں ملتی۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ سامعین گرامی، اس مستی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس ایمانت داری کو زندہ کرنے کی، اور اپنے اپنے روزمرہ معاملات میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی علوم میں بہترین قابلیت عطا فرمائیں، اور ہمارے ایمان، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہماری ایمانت داری میں ہمیں ایک سچا اور ایک پکا مسلمان بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔